استغفراللہ استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مرنے کے بعد زندہ نہیں، خبر پرستوں کی تردید۔ سورہ نحل آیت 20-21۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں۔ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب تفسیر دیکھیں گے۔ مردہ سے مراد وہ جماد یعنی پتھر بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں، اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا انہیں شعور نہیں، وہ تو جماد کے بجائے صالحین پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے خبر پرستوں کا واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں، زندہ ہیں اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب ہو سکتی نہ دنیا سے ان کو تعلق ہی رہتا ہے، پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں اپنی طرف سے بول رہی ہوں، یہ تو تفسیر ترجمہ تفسیر دونوں بھی بتایا گیا ہے اس میں قرآن میں، لیکن میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں یہاں اس بات پر غور کر رہی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ، پھر صالحین یعنی نیک، متقی، پرہیزگار کا مطلب نکلتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے درجات ان سے بلند ہیں۔ جب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو مشرکین و منکرین ان کو جھٹلاتے اور طرح طرح کے شرائط رکھتے کہ جیسے آسمان سے کھانا لا کر دکھاؤ، پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی معجزات، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے بہت سے سوالات کیے اور رکھے، حضور پر بھی جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ وغیرہ۔ تو ایسے کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنی حکمت و مشیت سے ظاہر کرتا آیا ہے، چونکہ اس کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ ختم نبوت کے بعد خلافت کا دور رہا، پھر اولیاء اکرام کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسی دین کا پرچم لہرایا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ حضرات اللہ کے حضور میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یعنی حاجت مند کسی درگاہ پر جاتا ہے اور مزار پر ولی اللہ کی زیارت کرتا ہے، پھر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے رجوع ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی دعائے خیر کرتا ہے، اور جس میں حاجت بھی شامل ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے عمل میں کوئی شرک نظر نہیں آتا۔ یہ بزرگان دین اپنی حیات میں ہی شہرت پائے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام میں کشف و کرامات جو عطا کیے تھے۔ بنا محنت کیے انعام تو ملتا نہیں، اسی سے ان حضرات کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لوگ عقیدت مندی سے درگاہوں کو جاتے ہیں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ زیارتیں کرتے ہیں اور پھر نذرانۂ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔
اور نکل جاتے ہیں، سمجھ لو کہ کچھ عرصہ بعد ان کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ مان لینا کہ مزارات کو پوجتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون کیا کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ درگاہوں کو جا کر ہی کیوں مانگنا؟ گھروں میں، مسجدوں میں نمازوں کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، بے شک مانگی جا سکتی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا کہ خبروں کی زیارت نہ کریں، بلکہ خبروں کو جایا کریں۔ آپ نے خبروں کی زیارت کرتے رہنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے، تاکہ نسل انسانی کے لیے ایک خوف طاری ہو کہ ہم بھی ایک دن اس زمین کے اندر جانا ہے، تاکہ خبروں میں جزا اور سزا کا تصور پیدا ہو۔ اس طرح ایمان بھی پختہ ہوگا۔ خبر پرستی کا سوال ہی اٹھتا نہیں اٹھتا۔ اب دیکھیے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ ہی کی تو عبادت ہوگی، نہ کہ ولیوں کی۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھیے، حجت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے کہ کون جزا و سزا کا مستحق ہے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہاں، کچھ جاہل لوگوں نے درگاہوں میں شرک و بدعتی کام کرتے ہیں، یہ غیر مسلم لوگوں کا طریقہ ہے، غیر مسلم لوگ کرتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت خانقاہوں میں، مسجدوں میں ہونی چاہیے، اور جمعہ میں خاص کر نماز کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس مشرکانہ فعل کو روکنے پر خاص توجہ دلانا چاہیے۔ یہ محکمہ درگاہ کمیٹی کا یہ کام ہے کہ وہ سختی سے پابندی لگا دیں